جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس ہستی پر پیغام آ چکا اور اہل ایمان نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ جب رسول اللہ کی زندگی کا سورج سرخی مائل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے ہاتھ کو یوں بلند کیا جیسے ولایت کا چاند طلوع کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیروی کے لیے سب سے عہد لیا۔ تاریخ اسلام کی صبح مسلمانوں کو جس کی بنا پر بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں، وہ اس عظیم پیغام کی طرف مسلمانوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے تھی کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو۔ جہان اسلام کے محقق اور عظیم مصنف محمد رضا حکیمی مختلف علوم کی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں۔ باور اور ایمان، شناخت و معرفت بان چندان درست نیست۔ محمد رضا حکیمی سید مرتضیٰ کی بعض کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اور خواجہ نصیر الدین طوسی، علامہ ہلی، شرف الدین عاملی اور علامہ امینی کے متعلق کہتے ہیں کہ سب کے سب انسان اور اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل قبلہ کے اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ مسلمانوں یعنی شیعہ و اہل سنت کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ واقع غدیر سے عدم شناخت ہے، یعنی غدیر سے عدم شناخت۔ آپ کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ غدیر پر اتنی نایاب کتاب موجود ہو پھر بھی وہ اس سے لا علم ہو؟ جی ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پہلے سنی تھا بلکہ وہابی تھا۔ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ جس میں میں نے بتایا کہ میں کس طرح وہابی سے شیعہ ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ تبلیغات کی گئی ہے کہ اگر غدیر کا کہیں ذکر بھی کیا جاتا ہے تو اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ غدیر کا مضمون تو ہوتا ہے، حدیث غدیر تو ملتی ہے، لیکن ہمارے یہاں حدیث غدیر یوں تھی جیسے مثلاً آپ فرض کریں کہ ایک بے جان گڑیا ہوتی ہے، اس کی شکل گڑیا جیسی ہے لیکن اس گڑیا میں روح نہیں ہوتی۔ ان کی کتاب میں غدیر یعنی غدیر، آپ کی مراد واقعہ غدیر ہے؟ جی، ان کے ہاں واقع غدیر کی تفصیلات نہیں پائی جاتی، یہ غدیر کا معنی تک نہیں جانتے، صرف غدیر کی روایت نقل کی ہوئی ہے۔ علامہ امینی آئے اور انہوں نے حدیث غدیر کو زندہ کر دیا۔ جہان اہل تسنن میں انہوں نے حدیث کو زندہ کر دیا۔ یہ حدیث ایک مردہ گڑیا کی مانند تھی، اہل سنت کی کتابوں میں کہیں دفن کر دی گئی تھی۔ علامہ امینی آئے اور انہوں نے ان احادیث کو زندہ کر دیا۔ یہ گڑیا ایک حقیقت میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر ایک حقیقی روح آ گئی۔ انہوں نے اس احادیث کی وضاحت کی، عربی زبان سے استفادہ کیا، حدیث کی اسناد اور دلائل سے استفادہ کیا۔ اس کے سبب جو کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث امامت علی پر دلالت نہیں کرتی، علی کی رہبریت پر دلالت نہیں کرتی، انہوں نے علمی اور مستند طور پر ثابت کیا کہ نہیں، حدیث سے آپ کا فہم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے علمی انداز میں سمجھائی ہے۔ علامہ سید عبد الحسین شرف الدین اپنی کتاب المراجعات میں اپنی اس فکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے وہ اپنے عالم جوانی سے سوچا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا راستہ تلاش کریں جس سے مسلمانوں کے درمیان سے کینہ اور دشمنی ختم ہو جائے، تعصب کا پردہ اٹھ جائے اور جدائی کی بنیادیں گر جائیں، اور مسلمان مہربان بھائیوں کی مانند ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر کی تیسری جلد میں غلط سوچ اور تعصب کو پروان چڑھانے والی تصانیف کے متعلق کہتے ہیں
کہ ان کتابوں کو صرف اس لیے دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ ان میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہر فساد کا بیج انہی میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مابین فرقہ وارانہ تعصب کو ہوا دیتے ہیں، مسلمان معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، امت کے مرکز کو برباد و نابود کر دیتے ہیں اور اسلام کی عمومی مصلحتوں کو پامال کرتے ہیں۔ علامہ امینی امید کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی عظیم کتاب الغدیر مسلم دنیا میں تمام ستونوں کو اکٹھا کر دے گی۔ جس عرصے میں علامہ امینی نے غدیر قم کے واقعے پر کام کرنا شروع کیا، ایران اور عراق میں بڑی لائبریریاں بن چکی تھیں کہ جن کی بنیاد پر ظاہراً ان کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ نجف اشرف میں علامہ کاشف الغطا اور شوشتریوں کی امام بارگاہ کی لائبریری اور دوسری دسیوں قابل اعتماد لائبریریاں موجود تھیں۔ شوشتریوں کی امام بارگاہ والی لائبریری بعد میں بند ہو گئی تھی، تاہم ان لائبریریوں میں خطی اور شائع شدہ نسخے بھرے پڑے تھے۔ اس بنا پر علامہ کا مختلف ممالک جیسے پاکستان، ترکی، شام، سعودی اور ہندوستان لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جناب علی، حضرت علامہ امینی تشریف لائے ہیں۔ عجب عجب، مسلمان علماء کے اتنی شان و شوکت کے مالک ہیں۔ ہاں جی، واقعا ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں امید ہے کہ تحقیقات کے سلسلے میں ہم آپ کو مدد کرا سکتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ جی، یہ لائبریری کے انچارج ہیں،
یہ جناب قبلہ صاحب آپ کو حیدرآباد آنے کی خوشی میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. مزید کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے پر بہت خوش ہیں اور امید ہے کہ آپ کی تحقیقات میں آپ کی مدد کر سکیں گے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. بھائی پھول لائیے، ذرا جلدی پھول لائیے، جلدی لائیے. بہت شکریہ. ارشاد، آپ ہم سب کی علامہ صاحب کے ساتھ ایک تصویر بنا لیں. علامہ امینی ان سالوں میں ایسے ملاح تھے جو پرتلاطم دریا میں بے شمار مشکلات کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اس پرتلاطم دریا کے راستے میں علامہ کو 6 بڑی رکاوٹیں پار کرنا تھیں اور ان میں اپنی جان بچانے کی کوشش بھی کرنی تھی. اس خطرناک سفر کی پہلی مشکل یہ تھی، علامہ امینی نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ شیعہ و اہل سنت کے مابین اصلی اور اہم ترین موضوع بحث و گفتگو کو لے کر چلیں گے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد علی علیہ السلام کی جانشینی کے مسئلے کو واضح کرنا چاہتے تھے. اس دریائی راستے کا دوسرا بڑا خطرہ اس طرح تھا کہ ان کی بہت ساری تہمتوں میں چپو چلانا تھا کہ جو شیعہ نے علی علیہ السلام کی کئی 100 سالہ تاریخ میں ان پر لگنے والی تہمتوں کا ذکر ہوا تھا، لیکن اس دن تک ایک جگہ ان سب کو جواب نہیں دیا گیا تھا. تیسری مشکل وہی بنیادی رکاوٹ تھی کہ 1400 سال سے شیعہ و سنی دانشور حضرات اس کا ذکر کرتے آئے تھے، اور وہ جعلی و بے بنیاد احادیث و روایات تھیں کہ جنہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ایک انسان کی زندگی کافی نہ تھی. علامہ امینی خود اس بارے میں کہتے ہیں، 1 میلیون حدیث در کتاب‌ها دروغ است. 1 میلیون حدیث
تقریبا 1 میلیون برید القدیر را بگیرید بخوانید. در جلد 50 القدیر قائمه مثل قائمه تجارتی 1 میلیون حدیث دروه در پیامبر اکرم صلی الله علیه و 1 میلیون حدیث در کتاب‌ها. اس اپنے مہم جو ملاح کی چوتھی بڑی مشکل جس کی خاطر انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، شاید یہ ہو کہ اہل سنت کی روایات و احادیث سے وہ استفادہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنا براحتمال قوی حریف علماء اور محدثین کی گفتگو اور تصانیف کے ذریعے ان کے پیروکاروں کو قائل کرنا آسان اور مناسب دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ہند کا سفر کیا اور چند مہینے تک وہاں رہے۔ پھر جب مشہد مشرف ہوئے تو اتفاقاً اس وقت میں بھی مشہد میں موجود تھا۔ کسی نے بتایا کہ علامہ امینی ابھی حرم میں ہیں۔ میں نے زیارت کو مختصر کیا تاکہ ان سے ملاقات کر سکوں، وہ کہیں چلے نہ جائیں۔ مختصر زیارت پڑھنے کے بعد میں باہر آیا تو مسجد گوہر شاد میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جب میں ان سے ملا، مصافحہ کیا اور خوش آمدید کہا۔ میں نے پوچھا ہند میں کتنا عرصہ رہے؟ کہا 4 مہینے۔ میں نے پوچھا کیا کرتے رہے؟ کہتے ہیں 4000 صفحات تحریر کیے۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا لائبریریوں میں گئے تھے؟ کہنے لگے جی بالکل، میں وہاں بھی گیا تھا۔ میں نے کہا علماء سے ملاقات ہوئی؟ تو کہا جی، یہ 4000 صفحات یعنی ہر مہینے 1000 صفحات، بہت حیرانی کی بات ہے۔ میں نے پوچھا ہندوستان کی گرم اور مرطوب ہوا کیا آپ کو کام کرنے دیتی تھی؟ آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے 16 گھنٹے، باقی 8 گھنٹے نیند، کھانے اور عبادت کے لیے تھے، باقی 16 گھنٹے مسلسل کام کیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے کیا وہاں کے علماء کو بتایا؟ تو کہنے لگے جی انہیں بھی بتایا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ ہندوستان کی گرمیوں میں آپ کس طرح کام کیا کرتے تھے؟ تو اس بات پر انہوں نے مجھ سے کہا خضلی جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال دوسرے بھی مجھ سے کیا کرتے تھے۔ یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گرمی میں کام کیا کرتے تھے۔ 5ویں مشکل جو علامہ امینی نے ان طولانی اور مختلف ممالک کے سفروں میں تھی، ایک اہم قانون کو بطور معیار متعارف کروانا تھا کہ جو ان کے بعد محققین کے لیے بہترین رہنما ہو سکتا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ طلوع اسلام کے ابتدائی سالوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے و قریبی اصحاب سے منقول احادیث و روایات کو انتخاب کرنا اور انہیں پرکھنا تھا۔ پہلے درجے کی روایات اور احادیث تک رسائی یقیناً ہر لائبریری میں میسر نہ تھی اور ہر کتاب کے ذریعے ممکن نہ تھی۔ ان 5 مشکلات کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارے ملاح کشتی کے بادبان کو سیدھا کر کے سفر کی 6ٹھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ 6ٹھی مشکل سادہ، سلیس اور سچا قلم تھا۔ سیاسی اور مسلکی ہزاروں دلائل کی بنا پر بہت سی کتابوں میں تحریف اور مطالب کو حذف کیا گیا تھا۔ ایسی کتابیں تحقیق کے لیے معیار نہیں بن سکتی تھیں۔ عام طور پر سب انسان کنایہ اور پردوں میں رکھ کر بات کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار سیاستدانوں اور تاجروں کا ہے۔ خاص طور پر دانشور حضرات اور مصنفین زیادہ تر رغبت رکھتے ہیں کہ ایک شفاف اور بغیر ابہام والی علمی بحث کو موضوع قرار دیا جائے، نیز اضافی باتوں اور ذہنی وابستگیوں کے بغیر تحقیق و تحلیل کی جائے۔ کئی ایک مسلم و غیر مسلم اساتذہ کی نظر میں سادہ اور الجھن کے بغیر تحریر میں علامہ امینی استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس روان پانی میں یہ شیعہ عظیم ملاح نے خود کو پہاڑ جیسی الغدیر کی امواج کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ ہمیں
موتیوں اور چمکتے جواہر سے بھرے ہوئے دریا کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ مسلمان معاشرے میں وحدت کے حوالے سے خواہش رکھتے تھے، اس کے باوجود کہ مورد اختلاف بلکہ حساس ترین مسائل کو بیان کرتے تھے، بحث کرتے تھے، لیکن علمی پیرائے میں رہتے ہوئے، اسی لیے کہ علمی پیرائے میں بات کرنے میں کسی قسم کی الجھن اور پریشانی نہیں۔ اگر ہم علم و منطق کی زبان میں بات کر سکیں تو یہ طریقہ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں۔ میں خدا کے نام سے نجات کی کشتی جو کہ اہل بیت و پیغمبر ہیں میں سوار ہو گیا ہوں، اور حبل اللہ جو کہ ولائے اہل بیت ہے سے تمسک کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پروردگار کی رسی کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ برقع الغدیر کتاب لکھنے کی پہلی وجہ وہ ناگوار واقعات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جہان اسلام میں رونما ہوئے۔ شیعہ محققین کی مفصل تحقیقات کی بنا پر اور بالخصوص علامہ امینی کی تحقیقات کے مطابق جن افراد نے پیغمبر اسلام کی حیات میں علی علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے بیعت کی تھی، انہوں نے اس الہی رسی کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے مابین فرقہ واریت کی بنیاد رکھنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ حوض علمیہ نجف اشرف کے علماء، فضلاء، اساتذہ اور بزرگان کے درمیان مشہور اور ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ بالخصوص جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہر طرف یہ کام موضوع بحث بن چکا تھا۔ اس اعتبار سے نجف اشرف میں علامہ بہت معروف تھے۔ ایران میں بھی دیگر علماء، بزرگان و فضلاء اور علمی شخصیات بھی انہیں جانتی تھیں۔ دو طرفہ روابط قائم تھے۔ جب کبھی ایران آتے تھے، قم جایا کرتے تھے، تہران جایا کرتے تھے اور تبریز بھی۔ یہاں آ کر بعض شخصیات سے ملاقات کرتے تھے اور بعض شخصیات ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ بعض لوگ انہیں مجالس کے لیے بھی دعوت دیا کرتے تھے اور بعض لوگ انہیں تقاریر کے لیے بھی دعوت دیتے تھے۔ استاد علامات، آپ نے الغدیر کو کب پڑھا اور اس سے آپ نے کیا تاثیر حاصل کی؟ اس سے پہلے کہ میں شیعہ مذہب اختیار کرتا، میں الغدیر سے متعارف ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں سنی عالم دین احمد الخاشم سے ملنے ان کے گھر گیا۔ وہ یمن کے دارالخلافہ میں شہر کی ایک مسجد میں پیش امام تھے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو وہاں میں نے اس کتاب کو دیکھا۔ وہ 11 جلد پر مشتمل ایک کتاب تھی جو ان کے کتب خانے میں رکھی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس وقت نہیں پڑھی کیونکہ میری سمجھ بوجھ اتنی نہیں تھی۔ مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں نے پوچھا یہ کتاب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شیعوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ پھر جب میں شیعہ ہو گیا تو وہ کتاب جو ہفتے میں ضرور ایک دن پڑھتا ہوں، یہ وہی کتاب الغدیر ہے۔ چونکہ بہت سے اعتقادی مسائل کا حل اس میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے امامت کے موضوع پر تھیسس لکھے ہیں، تو اسی کتاب سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کتاب الغدیر کی طرف رجوع نہ کرے۔ اسے ہر صورت الغدیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ علامہ امینی نے اس کتاب کے لیے 40 سال زحمتیں اٹھائی ہیں۔ انہوں نے اسلامی کتب سے گوہر جمع کیے، نہ صرف جمع آوری کی ہے بلکہ انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے، اپنے نظریات کو بھی لکھا ہے۔ یہ بہت مشکل کام تھا جو علامہ نے انجام دیا۔
شیعہ ہونے کے بعد میں نے اس کتاب کی ساری جلدوں کا مطالعہ کیا اور غدیر کو پہچانا ہے۔